جی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک احمد خان صاحب، ترجمان ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور فروخ حبیب صاحب سابق وزیر مملکت ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ ملک احمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو معاشی سیاسی سیکیورٹی بحران اور یہ سب باتیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس کا ایک ریزن یہ دیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انتخابات جو ہے وقت پہ نہیں ہو سکتے، اور اگر خدا نخواستہ حالات اکتوبر میں اس سے زیادہ خراب ہو گئے تو پھر آگے کیا ہوگا، کیونکہ فی الحال ہمیں یہ ٹھیک ہونے کی ہوپ بھی نہیں دکھائی دے رہی۔ کیا سمجھیں ہم کہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آپ 90 ڈیز کے اندر اندر انتخابات کرائیں گے، یہ اگر نہیں کریں گے تو غیر آئینی اقدام ہوگا، یہ آرٹیکل 6 بھی لگے گا، تو کیا غور ہو رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ نہیں کرانے یا کچھ بات چیت ہو سکتی ہے؟ جی شکریہ۔ دیکھیں عوائد صاحب، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت تو ہونی چاہیے، بات چیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اور یہ عادل میں آپ سے ایک بات کہوں کہ اگر بات چیت نہیں ہوتی تو پھر وہ سیاست کا جو رستہ ہے وہ زیادہ ناہموار ہو جاتا ہے۔ تو بات چیت تو ہونی چاہیے، اور اسی بات چیت میں یہ دیکھنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی 90 روز کے اندر انتخابات کرنے ہیں، ٹھیک ہے، آئین میں یہ لکھا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، لیکن وہ انتخابات ضمنی انتخاب نہیں ہے، وہ جنرل الیکشن ہے۔ جنرل الیکشن بھلے صوبے کا ہو، اور جب صوبے میں جنرل الیکشن ہو رہا ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت بھلے وفاقی ہو یا صوبے کی ہو، دونوں ایک نہیں، یہ بھی آئین کہتا ہے کہ وہ نگران ہوں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ وفاقی حکومت پوری عملداری کے ساتھ بیٹھی ہو اور آپ کہہ رہے ہوں کہ جنرل الیکشنز میں جانا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار بائی الیکشنز کی حد تک آئین نے تجویز کیا ہوا ہے کہ اس میں، اور اس کے سب آرڈینیٹ جو لاز ہیں یا الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں ان میں وہ کچھ قدغن لگا لیتے ہیں، ملک صاحب، اور وہ گورنمنٹ فنکشنریز کو کہتے ہیں ملک صاحب کہ آپ اگر ہم آج کے پروگرام میں اجازت دیں۔ جی بالکل میں بھرپور آپ کو اجازت دوں گا۔ میں ایک سوال بھی آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، ایک ضمنی سوال بھی لے لیں کہ آج ہم اگر اس پروگرام میں یہ فیصلہ کریں کہ پہلے ترجیحات طے کریں کہ کیا سینسس مسئلہ ہے، دہشت گردی مسئلہ ہے، اکانومی مسئلہ ہے، یا پھر وفاق اور صوبوں میں علیحدہ حکومتیں ہونا اور انٹرم حکومت نہ ہونا، یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، یا اس سے بھی بڑا کوئی مسئلہ ہے؟ عادل، اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں آپ سے بات کرتا نا۔ دیکھیں لیٹ سے آپ اس کو 1 by 1 لے لیں، پہلے اس بات کو لے لیں جو بات میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا کہ یہ اسکیم ہی فلاڈ ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ جو پہلے صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہوں اس وقت وفاق کی حکومت اس کی پوری عملداری ہو، اور پھر اس کے بعد جب قومی اسمبلی کے جنرل الیکشنز ہو رہے ہوں تو تب 2 صوبوں کے اندر 2 مختلف حکومتیں بیٹھی ہوں، بھلے وہ کسی پارٹی کی ہوں، تو یہ تو بنیادی طور پہ ایک ڈس ارینجمنٹ ہے، یہ تو ایک ایسا تنازع ہے کہ جو انتخابات کو مزید متنازع کر دے گا۔ متنازع انتخابات جو بھی انتخاب شروع بھی نہیں ہوئے اور اس کے اوپر اتنے آپ کے خیال میں اس کے ساتھ آگے ٹھیک ہے، نہیں مجھے allow me، میں یہ تھوڑا سا آپ سے، کبھی آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ جی پلیز، ہاں نہیں، مجھے صرف جسٹ allow me کلیئر منٹ۔ اب جب آپ فائنانس منسٹری کو یہ لکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے بھیجیں، تو اس میں آپ ان سے ایڈیشنل گرانٹ، ان سے ایڈیشنل فنڈز کی ریکوائر کرتے ہیں کہ اگر بائی الیکشنز کے لیے آپ کو اتنے ارب ریکوائرڈ ہیں، اس کے بعد ایک صوبے کے جنرل الیکشنز کے لیے اتنے ریکوائرڈ ہیں، دوسرے صوبے کے لیے اتنے ریکوائرڈ ہیں، اور وہ بل 81 ارب تک چلا جاتا ہے یا 100 ارب تک چلا جاتا ہے، اور وہ اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے اوور دا پیریڈ آف 8 to 9 months، تو وہ ٹھیک لکھتی ہے فائنانس منسٹری۔ اور اگر یہ ڈپلائمنٹ کی بات آتی ہے، جب ان کی ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ دہشت گردی کے واقعات، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ان سے محفوظ رکھے، اس پر بلائے سیاست، بلائے اپنے جتنے ڈفرینسز ہیں ان کو چھوڑ کر ساری قوم کو مل کر یکجہتی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا افریت ہے جس سے میں، آپ کے میرے بچے، یہ ملک، سب لوگ ہم اس سے پریشان ہیں۔ بالکل درست بات ہے۔ اس کے اوپر کوئی ایک ایسا ریزالو اور کنسنسس آنا چاہیے
وداؤٹ آل پولیٹیکل ریزنز اینڈ ڈیوائڈز میں فروخ سے درخواست کروں گا اپنی پارٹی میں بات کریں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بالکل ایک یونیفائڈ وائس آنی چاہیے. الیکشنز پر بھی بات چیت کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے, بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ کیسے غیر متنازع انتخابات ہوتے ہیں, کیسے بہتر طریقے سے نتیجہ نکلتے ہیں. فاروق حبیب صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 پوائنٹس بھی ہیں, ساتھ میں وفاق صوبوں میں علیحدہ حکومتیں ہوں گی, چاہے وفاق کے ہوں یا ادھر ہو, اور تیسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں ٹیررزم جیسا مسئلہ جو ہمارے سامنے فنڈز ہیں ٹیررزم میں, تو ہم اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں کرانا چاہتے. باقی کانسٹیٹیوشنل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ جی 90 دن کے اندر جو ہے انتخابات ہو جانے چاہیے. نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ جو قائم ہوئی ہے, انہوں نے کس پلی کے تحت یہ 10 مہینے پہلے عادل یہ حکومت اقتدار میں آئی تھی؟ آپ بتا دیں مجھے. اقتدار میں اسی پلی کے تحت آئے تھے کہ انہوں نے آئین کا راستہ لیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے عدم اعتماد لے ہیں, ہم آئین کی فلانی شک کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں, اور اس کے تحت عدم اعتماد کامیاب کروا کر ہم عمران خان کی حکومت کو ہٹا رہے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں اب آئین کیا کہہ رہا ہے؟ آئین کہہ رہا ہے 90 روز میں انتخابات کروانے, اور 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کے لیے ریاست کے ہر آرگن نے الیکشن کمیشن کی مدد کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فائنانس ڈویژن اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میرے پاس دینے کو پیسے نہیں ہیں, اور انٹیریئر منسٹری یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس آپ کو فراہم کرنے کے لیے انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے, صاف شفاف انتخابات کے لیے ہمارے پاس دینے کو جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کو توڑ رہے ہیں, آپ انتخابات کروانے سے بھاگ رہے ہیں. یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. یہ اف اینڈ بٹس ادھر ادھر کی باتوں میں تو ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, دہشت گردی سے نمٹنا ہے, سب نے نمٹنا ہے, پوری قوم کا ریزالو ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو اس ملک کے اندر پچھلے 10 ماہ سے جو حکومت قائم ہے, آج بھائی آٹا 160 روپے کلو ہو چکا ہے, آج لوگ بے روزگار ہیں. اگر آپ اس عدم استحکام کو نئے انتخابات کے ذریعے ختم نہیں کرتے تو مجھے بتائیں اور کون سا آپ کے پاس. اچھا, اب 2 باتیں ہیں فاروق صاحب آپ کے سامنے. ایک بات یہ ہے کہ ایک تو عدالت ہے جہاں سے آپ ریلیف تلاش کر رہے ہیں, عدالتوں سے آپ کی توقعات ہے. دوسری طرف حکومت ہے جس سے آپ ڈائیلاگ کر کے یہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے, یا کوئی تیسرا راستہ بھی موجود نہیں. دیکھیں عادل, حکومت کا جو معاملہ ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے تو وقت ضائع کر دیا نا. جب ہم اپنا مارچ لے کے راول پنڈی پہنچے ہیں, عمران خان کے اوپر اس سے قبل قاتلانہ حملہ ہوا, انہوں نے کہا جی ہم نے انتخابات کے اوپر بات نہیں کرنی. عمران خان صاحب نے تو ان کو موقع فراہم کیا تھا اس ٹائم فریم میں بھی, آئیں بیٹھ کے نئے انتخابات میں ایک وقت کا تعین کر لیتے ہیں, لیکن انہوں نے موقع ضائع کر دیا. اب دیکھیں کوئی کونسلر کی سیٹ نہیں چھوڑتا. بھائی ہم نے 2 صوبوں کی حکومتیں اپنی ختم کر دی ہیں, تحلیل کر دی ہیں, اب آئینی ریکوائرمنٹ ہے. اس آئینی ریکوائرمنٹ سے جو روح گردانی کرے گا, جو آئین کو توڑے گا, اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. مسئلہ یہ, اب جب ادارے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو بھی جو ریکوائرمنٹ ہے, الیکشن کمیشن کو اگر 14 ارب کے فنڈز چاہیے, فائنینس نہیں دے رہا, اگر رینجرز ڈپلوائے کرنی ہے, آرمی ڈپلوائے کرنی ہے تو منسٹری آف ڈیفینس نہیں دے رہی, انٹیریئر منسٹری آئی جیز کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے فورس پوری, ہمیں ادھر ادھر سے جی بی سے, کشمیر سے, ادھر ادھر سے لانی پڑے گی. تو کیسے الیکشن کمیشن یہ انتخابات کرا سکے گا اگر ادارے ہاتھ اٹھا لیں گے؟ عادل, جب پری پلان ہو نا, منصوبہ بندی ہو, جب خوف نظر آ رہا ہو, انتخابات میں شکست نظر آ رہی ہو, تو پھر تمام چیزیں مینیج ہو جاتی. اچھا, آگے خیال میں یہ سب مینیج. میں ذرا فاروق صاحب یہ میں ذرا 10 سیکنڈ دے دیں نا, 10 سیکنڈ دے دیں. اگر نگران سیٹ اپ میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی لگ سکتے ہیں, جو کہ بطور زرداری کے ریپریزنٹیٹیو کے طور کے اوپر حالیہ لندن کی میٹنگوں میں بھی شامل رہے ہیں آج سے 2 ماہ پہلے. ملک صاحب کو بخوبی پتہ ہے میں جس کا حوالہ دے رہا ہوں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر سب کچھ پری پلان چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں.